ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم من عذابی لشدید۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ادب و احترام کے ساتھ سبھی لوگ غلاموں کی حیثیت سے اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ حضرات، میں نے اپنے عزیز سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں وقت مقررہ پر حاضر رہوں گا، اور میں وقت سے پہلے حاضر ہو گیا۔ پتہ نہیں کس نے کس وجہ سے یہ بات عوام میں پھیلا دی کہ وہ وعدہ کرتے ہیں اور پہنچتے نہیں ہیں۔ ایک بھی پروگرام مجھے آپ ایسا نہیں بتا سکتے ہیں جس میں میں نے خود وعدہ کیا ہو اور نہ پہنچا ہوں میں، کیونکہ جب تک جو چیزیں میں آپ سے کہوں گا ان چیزوں پر اگر میرا عمل خود نہیں ہوگا تو کوئی مطلب نہیں ہے، تاثیر پیدا نہیں ہوگی۔ اور میں جانتا ہوں لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کا پابند نہیں وہ دیندار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عقیقے کی محفل ہے۔ میں تھوڑی دیر آپ کے بیچ میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ آپ سب سے میں نے اس کے پہلے بھی جب تقریر کی ہے، میں نے جب آپ سے خطاب کیا ہے، تو میرا پورا فوکس درود و سلام پر ہوتا ہے۔ میری پوری انرجی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جو کارہ خیر ہیں، جو فرائض ہیں، ان پر میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج پھر ایک بار میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ دنیا جس میں چاشنی دکھائی پڑتی ہے، اس دنیا کے بارے میں کسی جاہل سے نہ پوچھیں، کسی پڑھے لکھے سے نہ پوچھیں، اللہ کے قرآن سے پوچھیں۔ قرآن تیرا کیا کہنا ہے اس دنیا کے بارے میں؟ تو قرآن کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا صرف ایک کھیل اور تماشا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، جو نیک کام آپ کریں گے، جو یہاں بوئیں گے، اسے آخرت میں کاٹنا ہے۔ اور اس لیے اسلام نے کسی کی ظاہری عبادت کی بات پر
इतना फोकस नहीं किया जितना मजहब इस्लाम ने कहा इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है। आप देखें ना कि होटलों पर, चौराहों पर और शाहराहों पर बहुत सारे लोगों का मजाक उड़ाते रहते हैं, मगर ये फैसला तो हश्र के दिन होगा कि कौन राहे हक पर था और कौन बनावटी इबादत, तसन्नो और प्राउड और घमंड के साथ अपने आप को आबिद कहलाने की कोशिश करता था। दुनिया में जिंदगी का तोहफा हासिल करने के बाद जिसके पास दौलत है वो हज करने चला जाए, जिसके पास जरूरत से एक्स्ट्रा पैसे हैं वो उम्रा करने चला जाए, जिसके पास ताकत है वो रोजा रख ले, और जिसके पास न पैसा है, न रुपया है, न ताकत है, न पावर है, न सोर्स है, उसके लिए सबसे आसान इबादत जो रखी गई उसका नाम है नमाज। मगर फजीलतों के एतबार से नमाज का कोई जवाब नहीं। नमाज इबादतों में सबसे अहम इबादत, अहिमुल इबादत है नमाज। तो नमाज के लिए क्या हुक्म हुआ कि पानी है तो वजू कीजिए, अगर नहीं है तो तयम्मुम कीजिए। तयम्मुम किया या वजू किया, फिर खड़े हो जाइए नमाज पढ़ने के लिए। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठकर नमाज पढ़िए। एकदम नहीं खड़े हो सकते हैं तब स्टाइल में मस्जिद में कुर्सी लेकर नहीं कि अब तो आराम हुआ। खड़े होकर नमाज पढ़िए। नहीं पढ़ सकते बैठकर नमाज पढ़िए। बैठकर भी नहीं पढ़ सकते लेट कर नमाज पढ़िए। लेट कर भी नमाज नहीं पढ़ सकते, आंख के इशारों से नमाज पढ़िए, मगर नमाज छूट नहीं सकती। इतनी फैसिलिटी, इतनी सुविधा और इतनी रियायत के बाद अगर आप फिर भी नमाज नहीं पढ़ते तो ये न समझिएगा कि नमाज मैं नहीं पढ़ता। ये दिलो दिमाग से बात निकाल दीजिए। ये न समझिएगा कि मैं नमाज नहीं पढ़ता। बगैर अल्लाह की मर्जी के एक जर्रा नहीं हिलता, एक पत्ता नहीं टूटता, सूरज नहीं डूबता, सूरज नहीं निकलता, आफताबो महताब, शजरो हजर, बहरो बरगो समर, खुशको तर, किसी एक चीज का एक जर्रा भी नहीं हिल सकता अगर रब न चाहे। इस पर हम सबका ईमान है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ रहे, दिल नहीं कर रहा, तो तौबा कीजिए, अपने रब से माफी मांगिए, अपने परवरदिगार से, इसलिए कि वो आपको अपने सजदे की तौफीक से महरूम रख रहा है। वो नाराज है आपसे। रब नाराज है आपसे। और ये न सोचिएगा कि अगर रब नाराज होता तो हमको रोजी कैसे मिलती। रोजी का ताल्लुक रब के नाराजगी की बुनियाद पर नहीं है, रजा की बुनियाद पर नहीं है। वो जो 360 माबूदाने खुदा की परस्तिश करते हैं, माबूदाने बातला की परस्तिश करते हैं, रोजी तो उन्हें भी मिल रही है। वो जो दुनिया की सारी ताकतों को अपना खुदा तस्लीम करते हैं, माज़अल्लाह, रोजी तो उन्हें भी मिल रही है। रजा और नाराजगी की बुनियाद ये नहीं है। पता नहीं मैंने आपको बताया है कि नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम याद है?
جن کے نام سے پیغمبر اسلام کے اس شریعت میں قربانی کی جاتی ہے. کسی پیغمبر کی کسی سنت کو شریعت محمدی میں جگہ نہیں دی گئی علاوہ حضرت ابراہیم کے 2 سنتوں کے، ایک ختنہ اور دوسرے قربانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ٹھیک سے جانتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک معمول تھا. اب اگر میں کھانا کھلانے کی فضیلت پر آپ سے گفتگو کروں تو 2-3 گھنٹے چلے جائیں گے. صرف کھانا کھلانے کی فضیلت پر اتنا بڑا کام دوسرا نہیں. اپنے دسترخوان پر، اپنے دروازے پر، اپنے چوکھٹ پر 2 1 10 5 جیسی استطاعت اور طاقت ہے. جتنا ثواب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو آسان لفظوں میں کیسے سمجھا جائے، اسلام ہے کیا، اسلام کو کیسے سمجھا جائے، تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یہ مکمل اسلام ہے. سلام کو عام کرو جو مسلمانوں نے چھوڑ دیا. انا میں ارے وہ مجھے سلام نہیں کرتا، اور حضور فرماتے ہیں سلامتی چاہتے ہو تو سلام کو عام کرو. نہیں پہچانتے کوئی بات نہیں، مگر سلام کرو اسے. 90-95% بزرگوں کی شکایت ہے کہ بچے بے ادب ہو گئے، گستاخ ہو گئے، ہاتھ سے نکل گئے. گاؤں میں اب وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی. سب کو شکایت ہے، مگر آپ نے ہی کون سا نیک کام کر دیا صاحب؟ گستاخ تو بنایا، بے ادب تو بنایا، انہیں لاپرواہ تو بنایا، مگر خود آپ نے حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کیا. حضور کا طریقہ کیا تھا؟ راہ چلتے کھیلتے بچوں کو بلا کر کے حضور سلام کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے. تو سرسہوہ میں 1 آدھ ہفتے آپ راہ گزرنے والے بچوں سے سلام کرنے کی پہل کر دیجئے. اگر مرتے دم تک وہ بچہ آپ کو دیکھتے ہی سلام نہ کرنے لگے تو جو چور کی سزا وہ اربا فاروقی کی. پہل کیجئے، مزاج کیجئے. آپ سلام ہمیں لگتا ہے کہ ایک فارمیلٹی ہے، سلام سلامتی کی دعا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ کی رحمتیں اور برکت ہو آپ پر. تو آپ بھی پلٹ کے کہتے ہیں وعلیکم السلام. ہاں بھیا، ہاں بابو، ہاں چچا، بابا، آپ پر بھی اللہ کا، آپ بھی سلامت رہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر بھی نازل ہو. یہ مزاج کہاں دیا ہم نے؟ ہمارے محترم نے اتنا شاندار انتظام کیا کھانے کا. کیا سرسہوہ میں کوئی ایک ایسا حضور کا عاشق اور حضور کا امتی نہیں ہے جو ایک مہم اور ایک ابھیان چلاوے، ایک ٹیم کا گٹھن کرے، چند افراد کو ایک ساتھ لے اور سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کے خاتمے کے لیے سب سے پہلے نماز، جو قرآن اعلان کر رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور بری باتوں سے روکتی ہے. کیا اتنے بڑے گاؤں میں چند افراد ایسے نہیں ہیں جو دروازے دروازے چل کر، اب تو موبائلوں کا دور ہے، کیا واٹس ایپ گروپ بنا کر کے کیا نمازوں کی دعوت نہیں دی جا سکتی؟ کیا صرف کمانے کھانے اور مر جانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہم؟ دین کا کام کون کرے گا؟ کیا کوئی فرشتہ آئے گا؟ نہیں. کوئی پیغمبر آئے گا؟ نہیں. اب ہم داعی ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. قرآن کہتا ہے تم ہی اس زمین پر وہ بہترین جماعت ہو. کسے؟ آپ کو.
सर्टिफिकेट लेने वाले मौलाना को सिर्फ नहीं, स्टेज पर बैठने वाले उलमा, अइम्मा, असातिज़े मदारिस और अइम्मे मसाजिद को नहीं, मुतलकन कुरान कह रहा है। कुरान का जिस पर ईमान है, कुरान उन सबसे कह रहा है, आप सबसे कह रहा है, तुम ही इस जमीन पर वो बेहतरीन जमात हो जो लोगों के हिदायत के लिए काम करते हो। तअमुरूना, जरा देखें कुरान ने क्या कहा, लिन्नास, लिल मोमिन नहीं कहा, लिल मुस्लिम नहीं कहा कि मोमिनों के रुश्द व हिदायत के लिए नहीं, मुसलमानों की हिदायत के लिए नहीं, लिन्नास, पूरी कायनात के लिए। जितने इंसान हैं, किसी भी मजहब के हों, किसी भी मसलक के हों, आपकी जिम्मेदारी है कि तअमुरूना बिल मारूफ, उन्हें अच्छी बातों का हुक्म दो, व तन्हौना अनिल मुनकर, और बुरी बातों से रोक दो। ये कुरान कह रहा है। तो वो मुसलमान याद रखें, अगर आपके बाप ने आपको जिम्मेदारी दी है खेत देखने की, आप नहीं देखोगे तो बाप नाराज होगा। अगर भाई ने दुकान देखने की जिम्मेदारी दी है, लापरवाही करोगे तो वो नाराज होगा। अगर किसी कंपनी एजेंसी में आप एज ए मैनेजर हो और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन और बखूबी उस जिम्मेदारी को आपने नहीं निभाया, तो आपसे आला ओहदेदार और अफसरान नाराज होंगे। क्यों? जो जिम्मेदारी दी थी वो आप पूरा नहीं करते, हमने आपको ड्यूटी दी थी वो आप पूरा नहीं करते, हमने आपको कुछ काम दिया था वो आप पूरा नहीं करते। तो रब ने भी आपको दाई बनाया है, दावत देने वाला बनाया है। अहले सिरसिवा, कल ये न कहना हश्र के मैदान में कि मौला हम तो समझते थे खाली मकतब के मौलाना साहब और मस्जिद के मौलवी साहब की जिम्मेदारी है दावत देने की, अल्लाह पाक हमें तो पता ही नहीं। तुम सिर्फ मौलाना नहीं, पूरी उम्मते मुस्तफा, कुल उम्मते मुस्तफा दाई बनाकर भेजी गई। तो वो मुसलमान जो खुद नमाज नहीं पढ़ता, होटलों पर बैठा रहता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे मैच देखता है, खेत खलियान में गुजारता है, वो मुसलमान जो खुद नमाज नहीं पढ़ता, वो किसी को नमाज पढ़ने की दावत कैसे दे सकता है? वो मुसलमान, आ रहा है नवंबर दिसंबर का महीना, बड़ी शादियां हैं। वो एक सर्वे में बताया कि 60 लाख से ज्यादा शादियां इसलिए से 1.25 महीने के अंदर हो जाएंगी। मुसलमान भी गैरों के शाना बशाना खड़ा हो जाएगा। इस पूरे ब्रह्मांड पर, पूरी धरती पर सबसे आसान निकाह करने का तरीका किसी ने दिया था तो आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया था। फरमाया सिर्फ 2 गवाहों की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। हमने क्या किया? ये 2 थे ही, 250 एक्स्ट्रा बाराती ले गए, कर्ज पर पैसा लिया, सूद पर पैसा लिया। क्यों? स्टेटस मेंटेन रहे, हमारा लेवल हाई रहे। तो कर लो लेवल हाई। खुदकुशी की जा रही है, आत्महत्या की जा रही है, ट्रेन के आगे कूदा जा रहा है, पंखे में लटका जा रहा है। क्यों? इसलिए कि हमें जमाने की बराबरी करनी है और दावा है कि हम मौला अली के मानने वाले हैं, मौला अली से बड़ा प्यार करते हैं। मौलाए कायनात अली शेर खुदा से किसी ने पूछा, हुजूर शुक्र रब का कैसे अदा किया जाए? तो मौलाए कायनात ने फरमाया कि हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखोगे। अरे मेरा 2 ही कमरा है, उनके 12 कमरा, मेरा बरामदा 10 फीट का, उनका 34 फीट का। मौला कायनात फरमाते हैं कि अगर अपने से ऊपर वाले को देखोगे तो रब के नाफरमान बंदे हमेशा रहोगे, हमेशा शिकायत करोगे, वो आगे निकल गया, हम नहीं है। फरमाया फिर
मौला कायनात ने फरमाया हमेशा अपने से नीचे वाले को देखोगे तो हमेशा शुक्र खुदा अदा करने वाले बने रहोगे, शाकिर बने रहोगे, साबिर बने रहोगे। तो रोजी किसी को कम किसी को ज्यादा, तैयारी किसकी करनी है? असल में मोमिन आया है तैयारी करने के लिए, वो तैयारी कर रहा है। हम यहां मुसाफिर हैं, सुन लीजिए, यहां रहने कोई नहीं आया, मुसाफिर है मुसाफिर। हम इस दुनिया में आने से पहले जिस दुनिया में थे उसका नाम है आलम अरवाह, रूहों की दुनिया। आलम अरवाह से हमारा ट्रांसफर हुआ आलम शहादत में जिस दुनिया में अब है। आलम शहादत से हमारा ट्रांसफर होगा, जाएंगे आलम बरज़ख में, कब्र वाली जिंदगी। आलम बरज़ख के बाद भी एक दुनिया है जिस दुनिया का नाम है आलम हश्र, जिसका एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, वो भी एक दुनिया है। उसके बाद भी एक दुनिया है जिसका नाम या आलम जन्नत है या आलम जहन्नम है। और वहां पहुंचकर मौत को मौत आ जाएगी मगर इंसानों को कभी मौत नहीं आएगी। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि जो एक बार पैदा हो गया फिर वो मरता कभी नहीं, वो सिर्फ सफर करता है, ट्रांसफर होता है, उसकी मुंतकिली होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। तो हम मुसलमान हैं, जरूरत भर की चीजें हमारे पास हों, शुक्र खुदा अदा कीजिए। मौलाना रूम ने एक बड़ा अच्छा वाकया लिखा है। लिखते हैं कि एक मुल्क ऐसा भी था जहां बादशाह सिर्फ 1 साल के लिए बनाया जाता था, किसी को भी, और बनाने का अंदाज यह होता था कि उसे मुल्क की सरहद पर ले जाया जाता और वहां फूल मालाओं से लाद कर उसे लाकर और वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा दिया जाता। 1 साल खूब उसकी बादशाहत के चर्चे होते और जिस दिन 1 साल पूरा होता उस दिन बादशाह को हाथ पैर जकड़ के और ले जाकर के जंगल झाड़ियों में फेंक दिया जाता था। तो ऐसे बादशाह आते रहे, जाते रहे, सजा काटते रहे 1 साल शान से, और जब आखिरी महीना आखिरी दिन आता तो रोना गाना शुरू, मगर चूंकि सिस्टम में था। बस एक दिन दूसरे मुल्क का एक बंदा आया, उसने कहा साहब क्या हमें बादशाह बनाओगे? तो कहा कि आज तक तो लोग बनने से डरते थे बादशाह और तुम इतने पहलवान। तो उसने कहा कि 1 साल के लिए बनाते हो, मुझे भी बना दो ना। तो कहा ठीक है, तुम्हें भी बादशाह बना देते हैं। तो ले गए सरहदों पर फूल माला पहनाया और पहना के लेके आए, कुर्सी पर बिठाया। जिस दिन उसने शपथ ग्रहण समारोह में वो जिम्मेदारी का ताज संभाला, उसी दिन कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, जितने आला ओहदेदारान थे सबको बुलाया और बुलाने के बाद कहा सुनो आज से मैं बादशाह हूं, हुक्म मेरा चलेगा। तो कहा हाँ साहब बिल्कुल चलेगा। तो कहा सुनो मैं जानता हूं कि मैं आया हूं तो इस्तेकबाल हुआ है, मैं जाऊंगा तो तुम हमें रस्सियों में जकड़ के जंगल में ले जाकर छोड़ दोगे, वहां पागल जानवर हमें खा जाएंगे। कहा फिर ये तो होना है। तो उसने कहा मैं बादशाह वक्त होने की हैसियत से तुम्हें हुक्म देता हूं, ऑर्डर देता हूं, आदेश देता हूं कि पूरे जंगल को काट कर रख दिया जाए, वहां सफाई अभियान चलाया जाए और जब सारे दरख्त कट जाएं, जितने घने और तनावर दरख्त हैं उन्हें काट दिया जाए, जरूरत भर के दरख्तों को हरियाली के लिए छोड़ा जाए और दरख्तों को काट करके वहां शानदार महल तामीर किया जाए। जितने पागल और मूजी जानवर हैं सबको या मार दिया जाए या वहां से हटा दिया जाए। 1 साल तक पूरे जंगल को खूबसूरत गार्डन बनाया, उसमें शाही महल तामीर करवाया और आवाम सोच रही थी कि अपने मर्जी से आए थे, अब जरा देखो होता क्या है, 1 साल पूरा होने दो। मगर जिस शान से लेकर के आए थे
جب اسی غم و غصے کے ساتھ لے کر کے جانے لگے تو بادشاہ نے کہا بھائی میں بھاگنے والا نہیں ہوں، مجھے خود ہی لے کر کے چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اب جب پوری عوام لے کر کے اپنے بادشاہ کو برخاست ہونے کے بعد چلی اور جب اس جگہ پر پہنچے جہاں جنگلات تھے، جھاڑیاں تھیں، موذی جانور تھے، اس جگہ پر پہنچے تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کہا صاحب یہاں تو جانور گھوما کرتے تھے، یہاں تو موذی جانور ہوتے تھے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہاں تو محل تعمیر ہے، گارڈن ہے، صاحب اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں رہنے کا دل کرتا ہے، اتنا خوبصورت کیسے بن گیا؟ تو بادشاہ نے کہا تھا وہ اور پاگل لوگ تھے، وہ اور بے وقوف بادشاہ تھے تمہارے ملک کے، جو کرسی پر بیٹھنے کے بعد 1 سال مزے کرتے تھے اور 1 سال کے بعد وہ پاگل جانوروں کے منہ کے نوالے بن جاتے تھے۔ مگر میں ہوشیار تھا، مجھے پتا ہے کہ آیا ہوں تو مجھے جانا بھی ہے، جہاں مجھے جانا تھا وہاں آنے سے پہلے وہاں کا میں نے انتظام کر دیا۔ مجھے پتا تھا کہ وہیں 1 سال کے بعد مجھے موذی جانوروں میں پھینکا جائے گا۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے عہدیداران سے کہا تھا اس جگہ کو شاندار خوبصورت گارڈن بنا دیا جائے، لاؤ تم مجھے یہاں چھوڑنا چاہتے ہو تو یہاں دنیا کی آسائش کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ اندازہ کرو مولانا روم نے کہا تھا کہ ان تمام بادشاہوں کی طرح یہ امت مصطفیٰ بھی ہے جو دنیا میں آنے کے بعد یہ بھول جاتی ہے کہ ہمیں جانا بھی ہے، حالانکہ انتظام اس دنیا کا نہیں، انتظام ہونا چاہیے آخرت کا، جہاں جانا ہے ہمیں، جہاں رہنا ہے ہمیں۔ حضرات تو یاد رکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی عاقبت کو ٹھیک کرنا ہے۔ 2 چیزیں ٹھیک کرنی ہے۔ میں کیا کیا بتاؤں؟ نماز بتاؤں تو روزہ چھوٹ جائے گا، روزہ بتاؤں تو حج چھوٹ جائے گا، حج بتاؤں تو زکوٰۃ چھوٹ جائے، زکوٰۃ بتاؤں تو کارہائے خیر چھوٹ جائے، کارہائے خیر بتاؤں تو پڑوسیوں کے حقوق چھوٹ جائے۔ میں شارٹ لفظوں میں جو انسانی زندگی جینے کا بہترین طریقہ ہے وہ ان 2 چیزوں میں مضمر ہے۔ کیا ہے؟ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ بیٹا یہ پیر نیچے کر لو، بابا یہ حضور کی محفل ہے، ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہمارے محفلوں سے روحانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب ہم لوگ ذائقے ٹیسٹ کے لیے محفلیں کراتے ہیں کہ ارے ٹھیک ہے 1-8 گھنٹے کا معاملہ ہے، اس میں گٹکا بھی ہے، اس میں پان بھی ہے، اس میں تمباکو بھی ہے، سب ہے۔ اور ایسے کٹر مومن، ایسے کٹر مسلمان کی دعویٰ بھی ہے کہ ہمارے حضور تشریف لائیں گے۔ اللہ کی قسم حضور کبھی تشریف نہیں لائیں گے۔ حضور نور علی نور ہیں، وہ کہاں آئیں گے؟ امام شرف الدین بوسیری کے مکان میں آئیں گے۔ حضور کہاں آئیں گے؟ اپنے غلاموں کے گھر میں آئیں گے۔ کہاں؟ جہاں ادب و احترام کے ساتھ بیٹھا جاتا ہو، جہاں پاکی ہو، نظافت ہو، صفائی ہو، ستھرائی ہو، حضور وہاں آئیں گے۔ تو میں 2 چیزیں بیان کر رہا تھا، ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کا حق۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہے اللہ کا حق۔ شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ ایک ہے حقوق العباد، بندوں کا حق، بندوں کا حق۔ ایک اللہ کا حق، ایک بندوں کا حق۔ رب اتنا کریم ہے کہ اس نے اپنے حق میں کیا رکھا ہے؟ قضا، قصر، معافی۔ اللہ کے حق میں قضا ہے، قصر ہے، معافی ہے۔ ظہر کی نماز آپ نہیں پڑھ سکے، بہت زیادہ مصروفیت تھی، کوئی بات نہیں، قضا کر لیجئے گا، بعد میں پڑھ لیجئے گا۔ چھوٹ گئی تب عادت نہ بنے، قضا اس وقت نہیں پڑھا، عشاء میں پڑھ لیں گے۔ یہ اللہ کا حق ہے جس میں قضا ہے۔ دوسرے کیا ہے؟ قصر۔ اللہ نے اپنے حق میں بندے کو یہ اتھارٹی دی کہ اگر میرا بندہ 70، 80، 90، 92، 95 کلومیٹر چلتا ہے
تو جو 4 رکعت نماز پڑھتا تھا اس کو 2 رکعت پڑھے گا، اب 4 نہیں پڑھ سکتا۔ اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو 4 پڑھنا ہے، اگر نہیں پڑھ رہے ہیں جماعت سے تو صرف 4 فرض کو 2 پڑھنا ہے، 4 عصر کو 2 پڑھنا ہے، 4 عشاء کو 2 پڑھنا ہے، فرض آدھی ہو جائے گی۔ قضا اس وقت نہیں پڑھ پائے عشاء میں پڑھیں گے۔ قصر 4 کو 2 پڑھنا ہے، اور ایک ہے معافی، بندہ بستر پر لیٹ گیا، اب اس کے دل و دماغ حاضر نہیں ہے، معاف، اللہ فرماتا ہے معاف کر دیا ہم نے تمہیں۔ ایک بندہ روزہ چھوٹ گیا، قضا کر لے، لیکن بندہ اس حالت میں ہے کہ روزہ چھوٹ گیا، اب وہ دوبارہ اپنے اوریجنل حالت میں، اصلی حالت میں نہیں آ پائے گا، روزہ چھوٹ گیا، شریعت کہتی ہے روزہ معاف۔ قضا، قصر، معافی۔ لیکن جب بندوں کے حق کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا حق صرف بندہ ہی معاف کر سکتا ہے، دوسرا معاف نہیں کر سکتا، میں بھی معاف نہیں کر سکتا۔ وہ بندے کا حق ہے، گرچہ ایک بالشت زمین ہی کسی کی کیوں نہ لی ہو، گرچہ کسی کو گالی ہی کیوں نہ دی ہو، گرچہ کسی کی غیبت ہی کیوں نہ کی ہو، گرچہ کسی پر تہمت ہی کیوں نہ لگائی ہو، مگر بندوں کا حق صرف بندہ معاف کر سکتا ہے، دوسرا معاف نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کون سا عمل کریں کہ جس عمل کے مقبولیت کی ضمانت ہو؟ نماز ضمانت نہیں ہے، پڑھیں گے، رب کی مرضی ہے قبول کرے نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز یہ سنت انبیاء ہے، سنت مصطفیٰ ہے۔ نماز، روزہ، جیسے پہلے کے لوگ روزہ رکھتے تھے 13، 14، 15، کوئی 2 مہینے، 3 مہینے، کوئی الگ الگ 1 دن 2 دن کا۔ اللہ نے ان ساری اداؤں کو اکٹھا کر کے 1 مہینے کا روزہ فرض قرار دے دیا۔ مگر روزہ رکھنے کے بعد کسی کے پاس ضمانت ہے کہ روزہ مقبول ہو گیا میرا؟ نہیں۔ نماز کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، حج گئے 3-4 لاکھ خرچ کے کرنے اس کا پتہ نہیں، زکوٰۃ دیا اس کا پتہ نہیں، تو کون سا ایسا کام کریں کہ جس کے قبولیت کی ضمانت ہو، شک ہی نہ ہو؟ وہ کون سا کام ہے؟ وہ کام ہے سنت الہیہ اور سنت ملائکہ۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ طائف کے میدان میں شان نزول بتا دوں، طائف کے میدان میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اس کے بعد بھی اعلان توحید، اعلان نبوت و رسالت جب حضور نے بند نہ کیا تو طائف کے لوگ پریشان ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو شیطان آیا، ابلیس آیا، اور آنے کے بعد اہل طائف سے کہنے لگا، اہل طائف، ارے بہت برداشت کیا ہے آپ لوگوں نے، بس 10-15 سال اور برداشت کر لیجئے، جب مسلمانوں کے پیغمبر نہیں رہ جائیں گے تو ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہ جائے گا، پھر کون پوچھے گا، پھر کون ان کی شریعت اور ان کے دین کی بات کرے گا؟ ابلیس کفاران طائف کو یہ بہلا رہا تھا کہ 10-20 سال کے بعد مسلمانوں کے پیغمبر کا کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا۔ تب اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا کہ طائف کے کفار و مشرکین کہہ رہے ہیں کہ تیرے دنیا سے جانے کے بعد تیرا کوئی نام لینے والا نہ رہے گا۔ اے جبریل، جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں اور میرے فرشتے اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجا کرتے ہیں، کوئی دنیا میں رہے نہ رہے۔ اب دماغ حاضر کیجئے، ذکر مصطفیٰ کیا ہے؟
ذکر مصطفیٰ کیا چیز ہے؟ مسلمان ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے، مسلمان فنا ہو جائے گا تو کیا ذکر مصطفیٰ بند ہو جائے گا؟ نہیں، پوری دنیا ذکر خدا کر رہی ہے اور خدا ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، پوری دنیا فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات صرف میری ہے، باقی کوئی نہ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب کائنات فنا ہو جائے گی تو خدا کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا، مگر مصطفیٰ کا نام لینے والا خدا موجود رہے گا۔ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضرات، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے یصلون، یہ مضارع کا صیغہ ہے جو حال کے لیے بھی، موجودہ زمانے کے لیے بھی اور آنے والے زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یصلون، اللہ بھیجتا ہے اور بھیجتا ہی رہے گا، فرشتے بھیجتے ہیں اور بھیجتے ہی رہیں گے۔ کیا؟ یصلون علی النبی، اپنے محبوب پر درود۔ آگے ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الناس نہیں کہا، اے لوگوں نہیں کہا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو، تم بھی پڑھو، علیہ، ان پر، وسلموا تسلیما، درود اور سلام جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے ادب و احترام کے ساتھ۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا کہ درود اور سلام، میں نے کیا کہا کہ وہ کون سا کام کیا جائے جس کے قبولیت میں شک شبہ نہ ہو، تو کون سا کام ہے؟ درود پاک۔ میرے ساتھ گورکھپور سے چل کر محترم وسیم صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہم لوگوں نے ایک ابھیان چلایا اور ایک تحریک چلائی کہ اپنے پورے علاقے میں تقریباً 11 محفلیں الحمدللہ رب العالمین میں خود کر چکا ہوں۔ ہم سبھی لوگ، الگ الگ گاؤں کے لوگ، آس پاس گاؤں کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں ایک جگہ پر 25-50 کی تعداد میں، اور ایک جگہ، صاف جگہ پر نمازوں کی پابندی کے ساتھ باوضو ہو کر کے ہم سبھی لوگ آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور صلی اللہ علی محمد، جو میں نے خانقاہ مرحرہ شریف سے، خانقاہ بلگرام شریف سے، بلسن شریف سے، خانقاہ فیض الرسول سے اور تمام بڑے بڑے پیران عظام اور آل رسول سے بذریعہ ٹیلی فون لے کر میں نے اجازت لی کہ حضور بزرگوں کا وظیفہ کیا تھا درود پاک کا، تو ہمیں اجازت دی گئی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی درود پڑھنا ہے۔ 11 محفل پاک صاف ہو کر کے ہم سب، پہلے میں دوشنبہ کو کرتا تھا جو حضور کی ولادت کا دن ہے، اور جمعرات کے دن کرتا تھا جو بزرگان دین کی اہم دن ہے اور اہم تاریخ ہے۔ 2 دنوں میں کرتا تھا، لیکن الحمدللہ اس قدر عوام نے ہاتھوں ہاتھ لیا تو حضرات ہم ایک دم گھر صاف رکھیں گے، حضرات ایک دم میں بھی صاف رہوں گا، حضرات انشاءاللہ نماز قضا نہیں ہوگی، حضرات انشاءاللہ ہم جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، مگر ایک پروگرام میرے گھر پر بھی دے دیجئے۔ بس کتنے دیر؟ 11 منٹ ہم لوگ آنکھوں کو بند کرتے ہیں، گنبد خضرا کو نگاہوں میں بساتے ہیں، اپنا موبائل سائلنٹ کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے ماورا، دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں اور دنیا کو بھول جاتے ہیں، اور گنبد خضرا کو 11 منٹ، صرف 11 منٹ نگاہوں میں بساتے ہیں اور اپنے کریم آقا پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد فاتحہ ہوتا ہے اور صرف کیا رہتا ہے؟
اگر شیرنی ہے میٹھا ہے تو ٹھیک، ورنہ صرف پانی اور خوشبو، باقی کچھ نہیں۔ مگر اب تو الحمدللہ لگاتار پروگرام ہر دن چل رہے ہیں، اگر میں لوکل میں موجود ہوتا ہوں تو ہر دن محفل منعقد ہو رہی ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ میں ان محفلوں سے پہلے 5 منٹ صرف بولتا ہوں، اپنی تعریف و توصیف نہیں، جوش خطابت اور جوہر خطابت نہیں دکھاتا ہوں، صرف درود پاک کے فضائل بیان کرتا ہوں، صرف حضور پر سلام پڑھنے کا فائدہ بتاتا ہوں۔ یہ میلاد کی محفل ہے، مگر مذاق بنا دیا ہم لوگوں نے میلاد کی محفلوں کا۔ وہ درود کی محفل اسی محفل میں ضم ہونی چاہیے، انہی محفلوں میں اسی طرح بیٹھنا چاہیے جس طرح محفل درود میں ہم سبھی لوگ بیٹھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم انہی محفلوں میں جلوہ دیکھا ہے بزرگوں نے مصطفیٰ کریم کا، حضور پاک کی زیارت کی ہے محافل میں بیٹھ کر کے۔ کب؟ جب جگہ صاف ہو، جب جگہ پاک ہو، جب لوگ بیٹھنے والے پاک صاف ہو، لباس صاف ہو، خیال صاف ہو، دل و دماغ صاف ہو، تو ہم اپنے گھر سے چل کے آئیں گے تو وہ مدینے سے چل کے انشاءاللہ آئیں گے، وہ اپنے غلاموں کو اپنا جلوہ ضرور دکھائیں گے۔ آپ نے سنا موت سے کتنا ڈر لگتا ہے؟ کون نہیں ڈرتا موت سے؟ مجھے بتائیے۔ 16,000 ہارٹ آپریشن کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر کیسے مرا؟ ہارٹ اٹیک سے مرا۔ جو نہیں مرنا چاہتا وہ بھی جانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ دنیا کی ساری چیزوں میں اختلاف ہے، علاوہ موت کے کسی کو اختلاف نہیں۔ کسی ملک کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی برادری کا ہو، کسی ذات کا ہو، کسی مسلک کا ہو، یقین ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، ہم لوگ بھی ڈرنے لگے، مسلمان بھی ڈرنے لگا۔ کون نہیں ڈرتا؟ مومن موت سے نہیں ڈرتا۔ آپ نے دیکھا کہ مفتی سلمان صاحب ابھی پرسوں جیل سے رہا ہوئے، اور پہلی تقریر میں انہوں نے کیا پیغام دیا کہ جیل میں بڑا پریشر بنایا گیا، بڑی صعوبتیں دی گئیں، بہت پریشان کیا گیا، اور ایک وقت آیا کہ میرے ایمان عقیدے کا سودا کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا۔ نہیں جھکے، لوٹ کر آئے۔ کون نہیں ڈرتا؟ مسلمان ڈرے گا، مومن نہیں ڈرے گا۔ موت کیا ہے؟ موت ایک بھیانک چیز ہم سمجھتے ہیں، مگر حدیث پاک سے پوچھو، اے حدیث مصطفیٰ موت کیا ہے؟ تو فرماتی ہے حدیث مصطفیٰ کہ تحفۃ المؤمن الموت، موت مومن کو ایک گفٹ ہے، موت مومن کو ایک ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ موت تحفہ ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ موت گفٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ مومن جو پوری زندگی یہ دعا کرتا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، ہر مومن یہ چاہتا ہے، مگر زندگی میں دیدار نصیب نہیں ہوتا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ موت ایک پل ہے، پل، برج، جو محبوب کو محب سے ملا دیتی ہے۔ محبوب اس پار ہے، محب اس پار ہے۔ فرمایا موت ایک پل ہے جو امتی کو اپنے آقا سے ملا دیتی ہے۔ زندگی پر اگر جھوٹا ارمان نہیں تھا کہ حضور آپ کا دیدار کروں، تو حدیث مصطفیٰ کہتی ہے تحفۃ المؤمن الموت، موت مومن کو ایک گفٹ ہے جو بندے کو آقا سے، امتی کو آقا سے ملا دیتی ہے۔ تو درود پاک، حضور کس گھر میں تشریف لائیں گے؟ اگر ہو سکے تو اہل سرسہبہ آپ میں سے کوئی نوجوان، کوئی بزرگ آگے بڑھے اور یہ اعلان کرے
کہ یوں تو ہم 24 گھنٹے فرائض کے بعد درود شریف انشاءاللہ پڑھیں گے، سوتے سوتے درود شریف پڑھیں گے، جاگتے کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے، لیکن اب ہم لوگ یہ اجتماعی محفل بھی منعقد کریں گے۔ کس کی؟ اس کا نام ہے محفل درود، نام ہے محفل درود۔ جو کام اللہ کر رہا ہے وہی کام بندہ کرنے لگے گا، جو کام فرشتے کر رہے ہیں وہی کام بندہ کرنے لگے گا۔ اب سوچو، جو کام رب کر رہا ہے وہی بندہ کرنے لگے گا تو رب خوش ہوگا یا نہیں خوش ہوگا؟ جو کام فرشتے کر رہے ہیں وہی کام امتی کرنے لگے گا تو بتاؤ حضور پاک خوش ہوں گے کہ نہیں خوش ہوں گے؟ آپ نے ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات شریف۔ میں چند کام کی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت تڑکیلی بھڑکیلی تقریریں تو ہوتی رہتی ہیں، مگر اس سے لے لیجئے کسی کی زندگی کا اللہ کی قسم کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے اس کے پہلے بھی آپ یہاں بولا ہے کہ 100-150 روپے کے ٹی شرٹ پہن کے نوجوان گھومتا ہے اور لکھا ہوتا ہے اپنا بھی ٹائم آئے گا۔ لکھنے والے نے بڑی دانشمندی سے لکھا ہے کہ جاؤ اس ٹی شرٹ کو پہن کے دبانا، جب سرسیہوا میں کسی کی میت جنازے کی چارپائی پر پڑی ہوگی اور لوگ کہیں گے آخری دیدار کر لو، اس کے بعد پھر اس کا چہرہ کبھی نہ دیکھ پاؤ گے۔ جانا کب اس ٹی شرٹ کو پہن کے آنا، آخری دیدار کرنا جنازے کی چارپائی پر لیٹنے والے کا، اور دیکھنا ایک بار مردے کا چہرہ اور ایک بار ٹی شرٹ پر لکھنا، دیکھنا اس پر لکھا ہے کہ بیٹا یہ تو جا رہا ہے، اپنا بھی ٹائم آئے گا، تجھے بھی اسی جنازے کی چارپائی پر لٹایا جائے گا، تجھے اپنے ہاتھوں سے غسل بھی کرنے نہیں دیا جائے گا، تجھے نہلائے گا کوئی اور، تجھے بھلائے گا کوئی اور، تجھے کفن پہنائے گا کوئی اور کوئی فکس ٹائم نہیں ہے۔ کل بھی ہو سکتا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے، میں یہاں سے گھر جاؤں راستے میں حادثہ بھی ہو سکتا ہے، دشمنوں سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے، اپنے پرائیوں سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، سب ہو سکتا ہے۔ تو یار ہائی اسکول انٹر اور بی اے میں کا پیپر دینے سے پہلے 2 مہینے پہلے کنجی اور گائیڈ سے تیاری کرنے والوں، بتاؤ کیا تم نے موت کی تیاری کی ہے؟ صبح اٹھو گے یا نہیں اٹھو گے؟ ہے ضمانت کسی کے پاس؟ یہ جو ابھی میں نے وسیم بھائی کو بتایا ان سے پوچھئے، یہ لوگ وہاں موجود تھے، انہی کی مسجد کا معاملہ ہے۔ ابھی 2-3 مہینے 6 مہینے کے پہلے امام صاحب نے پہلی رکعت کی نماز پڑھائی ہے اور دوسری رکعت میں روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ ان کے گاؤں کا مسجد بلال کا معاملہ ہے، میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اتفاق ہے کہ میرے ساتھ ہیں، اور وہی گفتگو میرے ذہن میں آ گئی۔ تو اہل سرسیہوا، آپ کو لگتا ہے کہ زندگی لمبی ہے تو جاؤ شان سے کھیت کھلیان میں پھنس جاؤ، کوئی بات نہیں، لیکن اگر ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے تو یاد رکھنا کہ آج سے اس محفل سے توبہ کر کے اٹھو۔ یہ اللہ پاک ہم اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا آئندہ ہمیں خطاؤں سے محفوظ فرما دے، مولا ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، مولا ہم توبہ کرتے ہیں کسی کی اب غیبت نہیں کریں گے، کسی کی بات کسی کے کان میں کہہ کر ہم کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے، ہم بیجا کسی کو بدنام نہیں کریں گے، مولا ہم کسی کے حقوق کی پامالی نہیں کریں گے۔ یہ آج سے، اور رب رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت خدا کی قسم سے بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ کوئی ایسا کام کر دے کہ میں اسے بخش دوں، میں اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ذرا سوچئے امت موسیٰ، جناب موسیٰ نے کیا دعا مانگی تھی؟ اے اللہ پاک میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری امت کا سب سے اچھا انسان کون ہے، اور اس سے پہلے دعا مانگی مولا میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری امت کا سب سے بدتر انسان کون سا ہے، جو سراپا جہنمی ہے۔ آواز آئی موسیٰ سورج نکلنے کے بعد سب سے پہلے جو شخص تیرے دروازے سے گزرے گا وہ تیری امت کا سب سے بدترین انسان ہوگا، امت موسیٰ کا سب سے خراب آدمی ہوگا۔ جناب موسیٰ انتظار کرنے لگے، سورج نکل آیا،
दरवाजे पर सबसे पहले जो शख्स गुजरा वो अपने कंधे पर अपने एक छोटे से बच्चे को उसने बिठा रखा था। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, अल्लाह पाक, क्या यही वो बंदा है जो सबसे गुनहगार है? आवाज आई, हाँ यही है वो बंदा। हजरत मूसा ने कहा, मौला सबसे खराब तो देख लिया, मौला अब जो सबसे अच्छा बंदा है उसे भी देखना चाहता हूं। आवाज आई, मूसा तेरे दरवाजे पर सूरज डूबने से पहले, सबसे पहले सूरज डूबने के बाद सबसे पहले जो शख्स तेरे दरवाजे से गुजरेगा वो उम्मत मूसा का सबसे अच्छा इंसान होगा। अब जनाब मूसा इधर इंतजार कर रहे हैं और ये उम्मत मूसा का सबसे खराब आदमी, सबसे बदतरीन इंसान, ये अपने बच्चे को कंधे पे बिठाकर और तेजी के साथ जंगल में जैसे ही दाखिल हुआ तो बच्चे अपने बाप से सवाल जवाब बहुत करते हैं, एक एक सवाल को 10-10 बार करते हैं। तो कंधे पर बैठने वाले बच्चे ने कहा कि अब्बा इतना बड़ा जंगल? तो कहा, हाँ बेटा बहुत बड़ा जंगल है। तो कहा, ए अब्बा एक बात बताओ कि जंगल से भी बड़ा कुछ है? तो उम्मत मूसा के सबसे खराब आदमी ने कहा, हाँ बेटा पहाड़। तो कहा, अरे जंगल से बड़ा पहाड़? कहां? कहा, बादशाह पहाड़ से भी बड़ा कुछ है? तो उस गुनहगार आदमी ने कहा, हाँ बेटा पहाड़ से बड़ा समंदर। कहा, अच्छा समंदर इतना बड़ा? कहा, हाँ जहां तक निगाह जाए पानी ही पानी। कहा, अच्छा ये अब्बा समंदर से भी बड़ा कुछ है? तो उसने कहा, हाँ बेटा जमीन। अरे समंदर से बड़ी जमीन? कहा। तो कहा, अब्बा एक बात बताओ, जमीन से भी बड़ा कुछ है? तो उस गुनहगार आदमी ने कहा, हाँ बेटा आसमान। तो कहा, अब्बा आसमान से भी बड़ा कुछ है? तो अब्बा के बात समझ में कुछ ना आई, मगर अचानक दिल पर पड़ी हुई दबीज चादर फटी। उसने कहा, बेटा जंगल से बड़ा पहाड़, पहाड़ से बड़ा दरिया, दरिया से बड़ा समंदर, समंदर से बड़ी जमीन, जमीन से बड़ा आसमान, आसमान से बड़ा अगर कुछ है तो अल्लाह की रहमतें हैं जो इन सबसे ज्यादा हैं, जो इन सबसे बड़ी हैं। वो अल्लाह की रहमतें हैं जो सबसे बड़ी हैं। जमीन खत्म हो सकती है, आसमान खत्म हो सकता है, चरिंदों परिंद तबाह हो सकते हैं, ये पेड़ और जंगलात खत्म हो सकते हैं, ये दरिया खुश्क हो सकता है, मगर अल्लाह की रहमतें कभी खत्म नहीं हो सकती। सबसे बड़ा अल्लाह की, सबसे बड़ी अल्लाह की रहमत। अब सूरज इधर डूब गया, सबसे पहले जो शख्स गुजरेगा वही जन्नती होगा। यही आदमी उसी रास्ते से गुजरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला ये तो वही वाला आदमी है जो सुबह गया था। आवाज आई, हाँ मूसा ये वही है जो सुबह गया था तो बदतरीन था, लौट के आया है तो बेहतरीन है। कहा, मौला इतनी ही देर में? फरमाया, हाँ मेरी रहमतें तो बहाने तलाश करती हैं बंदे को बख्शने के लिए। मौला क्या हुआ? फरमाया, इसके बेटे ने पूछा, जंगल, जंगल से बड़ा पहाड़, पहाड़ से बड़ा दरिया, दरिया से बड़ा समंदर, समंदर से बड़ी जमीन, जमीन से बड़ा आसमान। फिर इसके बच्चे ने पूछा, क्या आसमान से भी बड़ा कुछ है? तो इसने कहा, हाँ मेरे रब की रहमतें सबसे बड़ी हैं। बस मेरे बंदे का यही जवाब मुझे इतना पसंद आया कि मैंने उसके पिछले गुनाहों को माफ करके उसे जन्नती बना दिया। पिछले तमाम गुनाहों को मैंने क्या कहा? अल्लाह पाक की रहमतें बहाने तलाश करती हैं, समझ लीजिए। तो इस जो जिंदगी में सराई है, इसे 2-4 साल या अगले जुमे का इंतजार न कीजिए, आज से तौबा कीजिए कि यार ये दुनिया तो साथ छोड़ देगी। जितने लोग होटलों पर साथ बैठते हैं उनसे कह दो कि चलना है आज तुम्हें। अल्लाह की कसम मुझे एक वाकया याद आया, बात लंबी हो जाएगी, फिर मैं अब अपने असल मौजू की तरफ आता हूं। एक नौजवान ने एक पीर साहब से कहा कि पीर साहब मुझे मुरीद कर लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मगर एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हारे बाप को गाली दे तो क्या करोगे? कहा, हजरत अब यो कोनो पूछे वाली बात हो, अपने बराबर उठा के पटक देंगे। अच्छा, अगर कोई तुम्हारी माँ को गाली दे तो? हजरत टांग फाड़ देंगे। अगर कोई तुम्हारी बीवी पर तोहमत लगा दे तो? ओहो हजरत गोली मार देंगे, छैयो गोली भेजवा में उतार देंगे।
اچھا ایک بات بتاؤ، اگر کوئی قرآن کی توہین کرے تو، اگر کوئی صحابہ کی توہین کرے تو، اگر کوئی خلفائے راشدین کی توہین کرے تو، اگر کوئی پیغمبر اسلام کی توہین کرے تو، توہین سمجھتے ہیں نا، بے عزتی کر رہا ہے۔ اسی دور میں آپ نے نہیں دیکھا آج کا یہودی وہ چوراہے چوراہے چلا کر کہہ رہا ہے کہ میرا پیغمبر وہ ہے جو اپنی لاٹھی کو زمین پر مار دے پتھر پر تو 12 چشمے اگل پڑے، یعنی 12 واٹر سپلائی جاری ہو جائے۔ اچھا یہودی چوراہے پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے میرا پیغمبر وہ ہے جو اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دے تو اژدہا بن کے سارے سانپوں کو کھا جائے۔ یہودی کہہ رہا ہے کہ میرا پیغمبر وہ ہے کہ اسی دریا سے سمندر سے موسیٰ گزر گئے، فرعون ڈوب گیا۔ یہودی اپنے پیغمبر کی تعریف یوں کر رہا ہے۔ عیسائی کھڑا ہوا، اس نے کہا میرا پیغمبر وہ ہے کہ جو پرندوں میں جان ڈال دے، میرا پیغمبر وہ ہے جو اندھے کو آنکھ دے دے۔ عیسائی کہہ رہا ہے میرا پیغمبر وہ ہے جو نابینا کو بینا کر دے، جو کوڑ کے مریض کو شفا دے دے۔ میرا پیغمبر وہ ہے جو مردے کو اپنی ٹھوکر مار کے زندہ کر دے۔ یہودی اپنے پیغمبر کی تعریف، عیسائی اپنے پیغمبر کی تعریف، اور مسلمان کہلانے والا وہ کہے ہاں ہاں تمہارے پیغمبر رہے ہوں گے، ہمارے پیغمبر کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، ہمارے پیغمبر کے تو چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا تھا ان کو یہ بھی جانکاری نہیں تھی، ہمارے پیغمبر کی بیوی کا ہار گم ہو گیا انہیں اس بات کی بھی خبر نہیں تھی، ہمارے پیغمبر نے تو کربلا میں اپنے نواسوں کو نہ بچا سکے، ہمارا پیغمبر تو وہ ہے جن کی بیوی پر تہمت لگا دی تو اس کے بارے میں ان کو کچھ پتا نہیں تھا۔ 100 بار معاذ اللہ رب العالمین۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ حضور کی تعریف ہے کہ توہین ہے؟ تعریف تو کب ہوتی جب کوئی مصطفیٰ کا امتی عاشق غوث اعظم کھڑا ہو کے کہتا کہ او عیسائی تیرا پیغمبر ہمارے سروں کا تاج، مگر یاد رکھنا جو کام تمہارے عیسیٰ پیغمبر نے کیا ہے وہ کام میرے نبی کے غلام بغداد کی زمین پر غوث اعظم نے کیا ہے۔ اس زمین پر بغداد کی زمین پر یہ کام تو غوث اعظم نے کیا ہے۔ کیا؟ مردے کو زندہ کیا۔ کیوں؟ تاکہ زمانہ جان لے کہ جب مصطفیٰ کے غلام ایسے ہوتے ہیں تو پھر امام کیسا ہوگا۔ یہ بتایا ہے غوث اعظم نے، وہاں طاقت دکھانی مقصود نہیں تھی، یہ بتایا ہے غوث اعظم نے کہ وہ کام میں، اور میرے آقا نے فرمایا کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، تو غوث اعظم کیا ہے؟ عجب اتفاق ہے کہ مسلمانوں کو غوث اعظم کا مرغہ تو یاد ہے، غوث اعظم کا تقویٰ نہیں یاد ہے۔ غوث اعظم کا مرغہ کیا دیسی والا ڈھونڈ کے نا ایک دم پیور دیسی ہونا چاہیے، یہ تو یاد ہے کہ 11 میں مرغہ۔ غوث اعظم کی نماز یاد نہیں، غوث اعظم کا تقویٰ یاد نہیں، پوری زندگی غوث اعظم تعلیم و تعلم میں گزار دیا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم کہتے تھے، ہمیشہ پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے تھے۔ کون؟ غوث اعظم عبد القادر جیلانی۔ اور غوث اعظم پڑھنے پڑھانے کا کام کریں اور غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے والے اپنے بچوں کو سیدھے بھنگار کے دھندے میں لگا دیں، کہاں سیدھے پی او پی کا کام کرنے کے لیے بھیج دیں۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، مدرسوں میں بھیجو کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کس کے پیچھے پڑھی جائے گی، نماز کس کے پیچھے نہیں پڑھی جائے گی۔ ہر مسجد میں نماز ہی نہیں ہوتی، ہر مسجد اگر خدا کا گھر ہوتی تو مسجد زرار کو آگ نہ لگائی گئی ہوتی۔ والذین اتخذوا مسجدا زرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، آگ لگوائی ہے مصطفیٰ کریم نے۔ اتنے سیکولر، ہم تو سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو جاؤ نا رفضیوں کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے؟ سب کے پیچھے پڑھ لیں گے، کیوں؟ سب کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے ہو آپ؟ نماز کے لیے امام کا ہم عقیدہ ہونا شرط ہے، یہ جان لیجئے۔
جو امام کا عقیدہ وہی اگر مقتدی کا عقیدہ ہے تبھی نماز ہو سکتی ہے. امام کا عقیدہ ہے کہ میرا نبی حاضر و ناظر ہے، اب جس کا یہ عقیدہ ہو وہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھے. امام کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا نبی اللہ نے اسے علم غیب عطا کیا ہے، اب مقتدی کی نماز تبھی ہوگی جب اس کا عقیدہ ہو کہ میرے نبی کو اللہ نے علم غیب دیا ہے، اختیارات و تصرفات دیا ہے. ایسے بس ہاتھ باندھ لیا اس کا مطلب نہیں ہے. امام کا ہم عقیدہ ہونا شرط ہے. اور اگر کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو شیعوں کے پیچھے کیوں نہیں پڑھو گے؟ کیا وہ نماز میں گالیاں دیتے ہیں؟ کیا رقص و سرور کی محفلیں گرم ہوتی ہیں؟ نہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، مگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جناب ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، جناب عمر کو گالیاں دیتے ہیں، جناب عثمان کو گالیاں دیتے ہیں. صحابہ کی توہین کرنے والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو امام الانبیاء کی توہین کرنے والوں کے پیچھے نماز ہوگی؟ ابھی ایک ڈاکٹر ہے ذاکر نائک، میرے موبائل میں ویڈیو کلپ ہے، اللہ کی قسم ابھی 15 دن کے پہلے اس کا بیان آیا کہ وہ جو مر کے مٹی میں مل گیا اس محمد کو ماننا بھی اب ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. 100 بار معاذ اللہ، اللہ توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کیا کہا کہ محمد رسول اللہ کو ماننا بھی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. ایمانداری سے بتائیے، حضور کو نہ ماننے والا مسلمان ہے؟ وہ عالم ہو سکتا ہے، وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے، سب ہو سکتا ہے، مگر وہ مرد مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے کسی قیمت پر. جو یہ کہہ دے کہ محمد کو بھی ماننا ضروری نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین، پھر بچا کیا؟ علامہ کی زبانی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں. تو کسی کے علم پر نہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ بڑے قابل ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا. امام بہت زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو، نماز روزے کا طریقہ جانتا ہو اور مسائل دینیہ کو کتابوں سے نکال لے، اتنا کافی ہے. بہت زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو مگر ہم عقیدہ ہونا شرط ہے امام کے لیے. تو سب سے کامیاب ترین وظیفہ کیا ہے؟ ابھی میں نے غوث پاک کی بات کی نا، غوث پاک سے محبت کرنے والوں، مرغا بڑھیا بڑھیا کھانے والوں، غوث پاک نے فرمایا کہ بچپن سے لے کر جوانی تک مجھے جو کچھ ملا وہ میری ماں نے جو مجھے وظیفہ سکھایا تھا اسی وظیفے کی بدولت مجھے ملا. وظیفہ کیا ہے؟ آپ چاہو تو یاد کر سکتے ہو، چاہو تو لکھ سکتے ہو. اتنی تاثیر ہے. غوث پاک فرماتے ہیں مرتبہ ولایت ہو، زہد و تقوی ہو، کچھ بھی ہو، مجھے جو ملا اسی وظیفے کی بدولت ملا. وہ ہم کیوں نہیں یاد کریں گے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا وہ وظیفہ کیا ہے جسے درود غوثیہ، جسے وظیفہ غوثیہ کہا جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کافی، قصدت الکافی، وجدت الکافی، لکل کافی، کفان الکافی، نعم الکافی، وللہ الحمد. یہی وظیفہ ہے جو سرکار غوث پاک نے فرمایا اسی وظیفے نے مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا. تو کیا یہ وظیفہ وہ کریں تو بلند مرتبہ حاصل ہو؟ تو ہم صرف مرغا کھانے کے لیے ہیں؟ ہم صرف کاجو بادام اور بڑھیا بڑھیا مغز اور طاقتور چیزیں کھانے کے لیے ہیں؟ اس لیے میں نے کہا غوث اعظم کا مرغا تو یاد ہے، تقویٰ یاد نہیں. میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف جو آج مجھے بیان کرنا تھا چند منٹوں میں، چونکہ مجھے پتا ہے آپ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں اور اگر میں خیال نہ کروں تو مجھے کرسی خطابت پر آنے کا کوئی حق نہیں ہے. بس 10 منٹ اور. میں نے کیا کہا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیجئے، دعا کیجئے، اللہ قبول کرے، مگر ضمانت نہیں ہے. ضمانت کس کی ہے؟ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے پر نہیں، جس کے پڑھنے کے بعد نہیں، پڑھنے سے پہلے ہی اللہ نیتوں کا ثواب عطا کرنے لگتا ہے. ضمانت ہے جس کی قبولیت کی. تو میں نے کیا کہا؟ وہ کتاب پچپڑوا میں ملے گی. کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات شریف.
خدا کی قسم نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں دلائل الخیرات شریف کو پڑھ کر مرتبہ ولایت پر فائز ہو گئے۔ ایک ایسی کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، شیخ محمد سلیمان الجزولی بڑے پائے کے عالم ہیں، مجتہد ہیں، شیخ محمد سلیمان الجزولی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شیخ محمد سلیمان الجزولی یہ بڑے اپنے وقت کے مہان شخصیت تھے، عظیم انسان تھے۔ راستے سے گزر ہو رہا تھا، آپ کے ساتھ آپ کے چاہنے والے لوگ تھے، شیخ محمد سلیمان الجزولی کے راستے سے گزرے، جنگل آیا، نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا تو پانی نظر نہ آیا، تو پھر نظر دوڑائی چند قدم کی دوری پر تو کیا دیکھا؟ ایک کنواں ہے، کنواں۔ اب تو کنویں کا دور ہم لوگوں کے ہاں ختم ہو گیا، کنواں ہے۔ شیخ محمد سلیمان الجزولی نے کہا کہ میرے ساتھیوں ذرا دیکھو پانی کہاں میسر آئے گا؟ تو کہا حضور وہ سامنے کنواں ہے مگر نہ رسی ہے نہ ڈول، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ کہا پھر؟ تو ادھر ادھر دیکھنے لگے، چھت پر ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی، 7 سال کی بچی، گھروں میں بیٹھی ہوئی میری بیٹیاں میری بہنیں کاش صرف میری ایک بات پر عمل کر لیں، صرف ایک بات پر، یہ نوجوان، یہ بزرگ اور یہ میری بچیاں میری بیٹیاں میری مائیں، صرف ایک بات اس پر عمل کر لو۔ شیخ محمد سلیمان جزولی فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں کے پاس ڈول اور رسی نہیں تھا، تو ڈول اور رسی کے لیے ہم لوگ ہر طرف دیکھنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا مکان تھا، اس کی چھت پر ایک 7 سالہ بچی بیٹھی ہوئی تھی، چھوٹی سی کم سن بچی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا، دور سے مسکرائی اور چھت سے نیچے اتر کر کے آئی، تو اس نے کہا کون ہے آپ؟ اتنا بڑھیا کپڑا، کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ارے شیخ جزولی یہی ہیں، محمد سلیمان الجزولی یہی ہیں۔ ارے اوہو السلام علیکم حضرت، شیخ جزولی آپ ہی ہیں، پوری دنیا میں چہار جانب آپ کا ڈنکا بج رہا ہے۔ فرمایا ہاں ہاں میں ہی شیخ جزولی ہوں بیٹی۔ تو کہا حضور خیریت تو ہے، کیا چاہیے آپ کو، کیا تلاش رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ڈول اور رسی نہیں ہے کہ میں پانی نکال سکوں۔ تو بیٹی نے کہا کہ حضرت ارے دیکھیے نا پانی باہر آ جائے گا۔ تو کہا نہیں بیٹا تم نے بات سمجھا نہیں میری، ڈول اور رسی کے بغیر کنویں سے پانی نہیں نکل سکتا، تم ابھی چھوٹی ہو نا اس لیے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو 7 سالہ کمسن بچی نے کہا شیخ سلیمان جزولی جہاں جاؤ آپ کے علم کے چرچے ہیں، جہاں جاؤ آپ کے تقوی کے چرچے ہیں، جہاں جاؤ وہاں آپ کے نام کے شہرے ہیں، ایک بات تو بتاؤ ڈول اور رسی سے پانی نکال کر کیا کرو گے؟ تو فرمایا بیٹی نماز پڑھنا ہے، وضو کرنا ضروری ہے، وضو نہیں ہے ہمارا۔ تو اس بچی نے کہا کہ ڈول اور رسی سے پانی نہیں نکلتا ہے، قریب آئیے پانی چاہیے نا؟ تو کہا ہاں۔ شیخ محمد سلیمان الجزولی فرماتے ہیں اس بچی نے اپنا لعاب اپنا تھوک کنویں میں ڈال دیا۔ شیخ جزولی فرماتے ہیں میرے حیرت کی انتہا نہ رہی، تھوک پانی پر نہیں گیا، اس سے پہلے کنویں کا پانی ابل کر کناروں سے آ کر چاروں طرف سے بہنے لگا۔ جلدی جلدی ہم لوگوں نے حیرت کا مجسمہ بن کر کے ہم لوگوں نے نمازیں ادا کی، اور نمازیں ادا کرنے کے بعد ہم نے بلایا، ہم نے کہا بیٹی ایک بات تو بتاؤ کہ تم نے کنویں میں تھوک دیا، لعاب ڈال دیا اور کنویں کا پانی باہر آ گیا، بیٹی نمازیں زیادہ پڑھتی ہو، 24 گھنٹے سجدے میں رہتی ہو کیا؟ تو اس نے کہا شیخ جزولی اللہ کی قسم میری عمر 7 سال کی ہے، میرا ایک ہی کام ہے، 24 گھنٹے میں آمنہ کے لال پر درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں، اسی کی برکت یہ ہے کہ میں جو کہہ دوں رب اسے مکمل کر دیتا ہے، پانی کے لیے ڈول اور رسی کی ضرورت نہیں،
पानी के लिए तो इजाजत की जरूरत है, मैंने अपना लुआब डाला है। उसी दिन से शेख मोहम्मद सुलेमान अल जजूली ने वहीं बैठकर दाइया कर लिया कि वापस अपने घर पर जाऊंगा तो एक किताब लिखूंगा जो मुकम्मल शुरू से आखिर तक उसमें दरूद पाक की फजीलतें रहेगी। और उसी दलाइलुल खैरात शरीफ में ऐसे ऐसी दुआ और ऐसा ऐसा दरूद पाक है कि एक दरूद को लेकर आप उसके आमिल बन जाइए, खुदा की कसम जिंदगी बंदगी दोनों कामयाब हो जाएगी। उसी किताब में है मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। यही कसीदा बुर्दा शरीफ है। कौन सा कसीदा? वो कसीदा चादर वाला किस्सा मैंने शायद मुहर्रम में या किसी तकरीर में बताया होगा। इमाम शरफुद्दीन बोसीरी अलैहि रहमा 12 साल तक पैरालाइज था, आपको फालिज अटैक था, 12 साल तक बिस्तरे मर्ग पर लेटे रहे। और जब हकीमों ने कहा था आज आखिरी दिन है शरफुद्दीन बोसीरी का, पूरा परिवार रो रहा था, मगर शरफुद्दीन बोसीरी ने कहा था कि मेरी चारपाई को ऐसे रखो कि मेरा चेहरा जानिबे मदीना हो जाए। और जानिबे मदीना अपने रूह को फेरा और यही पढ़ना शुरू किया, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। यही कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, और जब नींद आई तो किस्मत का सितारा बुलंद हो गया। ख्वाब में मुस्तफा करीम तशरीफ लेकर के आए, फरमाया शरफुद्दीन बोसीरी क्या तुम कसीदे बुर्दा शरीफ मुझे नहीं सुनाओगे? चादर वाला किस्सा वो जो लिखा है तुमने मुझे भी सुना दो। फरमाया हुजूर आप खड़े हैं, मैं लेटा हूं, ये तौहीन है। बस अल्लाह के हबीब ने जहां जहां से दस्ते नबूवत को फेरा, बीमारी दूर हो गई। शरफुद्दीन बोसीरी खड़े हो गए और फिर से मौला या सल्ली व सल्लिम पढ़ना शुरू कर दिया। तारीख बताती है कि करीम आका ने अपनी चादर रहमत को उतारा और शरफुद्दीन बोसीरी के गर्दन में कंधे पर डाल दी। शरफुद्दीन बोसीरी की आंख खुली तो चादर रहमत को अपने पास पाया। मामला आलम ख्वाब का था, मगर हकीकतन मुस्तफा करीम की चादर रहमत आपके दोशे मुबारक पर मौजूद थी। शरफुद्दीन बोसीरी उठे, नमाज मोहल्ले की मस्जिद में नहीं, ओ मिस्र की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चल पड़े। अब लोगों ने देखा, वो लोग सोच रहे थे रात में तो हकीमों ने कहा है दम टूट जाएगा, अभी फजर के बाद ऐलान होगा कि शरफुद्दीन का इंतकाल हो गया। मगर फजर की नमाज में नमाजियों ने जामा मस्जिद में देखा था कि अपने पैरों से चल कर आने वाला शरफुद्दीन रुकू सजदा भी कर रहा है, क़याम क़ुऊद भी कर रहा है, अब रब की तस्वीर भी बयान कर रहा है, कादा में भी बैठ रहा है, सलाम भी फेर रहा है। एक दूसरे को इशारा किया, वो देखो जिसको हम समझते थे इंतकाल हो जाएगा, वो तो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। खुदा की कसम तारीख बताती है नमाज के बाद पूरी जामा मस्जिद शरफुद्दीन बोसीरी से मुसाफा कर रही थी। और जब मुसाफे के बाद आप जामा मस्जिद की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तब एक फटे लिबास बाल बिखरा हुआ इंसान तेजी के साथ शरफुद्दीन बोसीरी के करीब पहुंचा और कहा, ओ शरफुद्दीन बोसीरी क्या इस चादर को चूमने का मौका हमें भी मिल सकता है? इमाम शरफुद्दीन फरमाते हैं शिफा मिलने पर इतनी हैरत नहीं थी जितनी हैरत मुझे उस फटे लिबास वाले की गुफ्तगू पर हुई। मामला तो मेरे घर के अंदर, मेरे कमरे के अंदर था, मामला तो आलम ख्वाब का था, इस फटे लिबास वाले को कैसे पता? आवाज आई, न पूछ इन फिरका पोछों को, इरादत हो तो देखे को, यदे पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तारीख बताती है जैसे ही उस अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे ने कहा था, ओ शरफुद्दीन बोसीरी मुझे चूमने का मौका नहीं दोगे? तो शरफुद्दीन फरमाते हैं मामला मेरे मुस्तफा का था, आपको कैसे पता? फरमाया हाँ, जब बड़े लोग हों तो छोटों को पूछता कौन है, छोटों को देखता कौन है? ए शरफुद्दीन, रात जब तुम्हारे ख्वाब में मुस्तफा आए थे
تو میں بھی وہاں موجود تھا، میں بھی اس جگہ پر موجود تھا۔ آپ ذرا اندازہ تو کریں اس چادر والا قصہ، امام شرف الدین بوصیری علیہ الرحمہ نے جو قصیدہ لکھا تھا نا، اس قصیدے کو وہاں کے بادشاہ نے فریم کروا دیا، اور فریم کروانے کے بعد امام شرف الدین بوصیری کے کئی سو سال بعد تک جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس فریم پر تھوڑا سا پانی ڈالتا تھا اور نیچے اس پانی کو روک لیتا تھا۔ تاریخ میں ہے کہ کئی اندھوں کو آنکھ اسی بنیاد پر ملی جو قصیدہ لکھا تھا امام شرف الدین بوصیری علیہ الرحمہ نے۔ آپ اندازہ کریں کہ شرف الدین بوصیری درود پڑھیں تو قسمت کا ستارہ بلند ہو جائے، بزرگان دین پڑھیں تو حضور کی زیارت ہو جائے، اور ہم مسلمان کیا کریں؟ یہ آج تک ہم نے سیکھا نہیں۔ ایک کام میری بات مان لو یار، خادم سمجھ کر، بھائی سمجھ کر، بیٹا سمجھ کر کہ درود پاک کی عادت بنا لو۔ الگ الگ گھروں پر بیٹھیے، اپنے امام صاحب کی ابتدا میں بیٹھیے اور 11 منٹ پاک صاف باوضو ہو کر کے 10 آدمی، 5 آدمی، 2 آدمی، دو آدمی، یہ نہیں کہ لوگ نہیں آئے، بس تیزی کے ساتھ محفل درود کو آپ سبھی لوگ یہاں منعقد کرنا شروع کر دیجئے۔ اللہ کی قسم اہل سرسیوہ، تمہارے گھروں سے بلائیں بھی بھاگ جائیں گی، آصف بھی بھاگ جائے گا، مشکلات بھی دور ہو جائیں گی، تمہارے بچوں کو صحت و تندرستی اور امان بھی مل جائے گی، تمہارے کاروبار میں برکتیں بھی ہوں گی۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جس دروازے پر محفل درود منعقد ہوتی ہے، حضور کے ذکر کی محفل منعقد ہوتی ہے، 1 سال تک اس گھر کو فرشتے اپنی امان میں لے کر کے رکھتے ہیں۔ کتنا آسان کام ہے، چائے پانی نہیں، اہتمام نہیں، صرف 5 روپے کا بسکٹ، 10 کا بسکٹ لے لو اور دروازے پر خوشبو اور پانی، صاف جگہ پر ساتھیوں کو 10-5 ساتھیوں کو بٹھا لو اور 11 منٹ متعین کر لو، اپنے پر طور پر پڑھو جتنا دل چاہے، مگر اجتماعی طور پر 2, 5, 10, 20 آدمی کسی کے دروازے پر، ایک دن ان کے ہاں، ایک دن ان کے ہاں، ایک دن ان کے ہاں، ایسے بیٹھنا شروع کر دو۔ اللہ کی قسم تمہارا کھویا ہوا وقار تمہیں واپس مل جائے گا، کھوئی ہوئی عزتیں انشاءاللہ رب تمہیں عطا کر دے گا۔ درود کون سا؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اتنا، آخری بات جو میرا موضوع ہے، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آج یہ شکرانے نعمت کی محفل ہے، عقیقہ ہو گیا، کھانا کھلا دیتے، گوشت بانٹ دیتے، ہو گیا۔ حضور نے بھی اپنا عقیقہ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا میلاد کہاں لکھا ہے، تو حدیث پاک ہمارے علماء نے بیان فرمائی، اعلان نبوت کے بعد حضور پاک نے جانور ذبح کیا اور تمام صحابہ اور تمام اپنے احباب کو دعوتیں دی۔ سب جب دروازے پر اکٹھا ہوئے تو سب نے پوچھا حضور یہ کس خوشی میں کھانا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ میری ولادت کی خوشی میں کھانا ہے، حضور جو کرے وہ ہمیں کرنا ہے۔ حضور نے کیا کہا؟ یہ میری ولادت کی خوشی کا کھانا ہے، یعنی یہ عقیقے کا کھانا ہے۔ عقیقہ خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، مرنے کے بعد نہیں، عقیقہ خوشی کے موقع پر ہوتا ہے۔ تو حضور نے بھی عقیقہ کیا، اعلان نبوت کے بعد کیا ہے۔ بڑی دعوت عام کی تھی مصطفیٰ کریم نے۔ آپ چاہو تو گوشت بانٹ دو، آپ چاہو تو اپنے رشتہ دار، ناطے دار، پڑوسی سب کو بلا کر کے دروازے پر بٹھا سکتے ہو، یہ بھی باعث برکت ہے۔ سنو، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہر حال میں میرا شکر ادا کرو، لئن شکرتم، اگر میرا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا رزق بڑھاتا رہوں گا، بڑھاتا رہوں گا، بڑھاتا رہوں گا۔ جب ہر حال میں، اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ جب مرغا روٹی کھانا تب شکر ادا کرنا، نہیں، مزاج یہ ہے کہ بھوکے رہنا تو بھی شکر ادا کرنا۔ یہ نہیں کہا کہ تندرست و توانا رہنا تاب، وہ کہا کہ اگر بستر مرگ پر لیٹے بھی رہنا، سانسیں بھی چل رہی ہو تو میرا شکر ادا کرنا نہ چھوڑنا۔ سائیکل نہیں، پیدل چل رہے ہو،
तो भी मेरा शुक्र अदा करते रहना। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं साइकिल से उठा के मोटरसाइकिल तक पहुंचा दूंगा। मोटरसाइकिल पर शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर, इंडिवर और इनोवा एर्टिगा तक पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी रोजियों में लगातार बरकत देता रहूंगा। और फिर कुरान कहता है वला इन कफरतुम, फिर कुरान ने कहा कि किसी भी हाल में नाफरमानी न करना। गोश्त रोटी खाते थे, अब एक हफ्ते घर में कुछ नहीं है, नमक चावल है, चटनी चावल है, तो मिजाज ये है कि तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना कि कम से कम अपने घर में चावल तो मैसर है, कम से कम अपने घर में नमक और चटनी तो मैसर है। अगर बात समझ में ना आए तो शहरों में जाओ, ऐसे पेट दबा करके लोग होटलों के सामने शाहराहों पर खड़े हैं, भैया एक रोटी खिला दो, बड़ी भूख लगी है। अगर 4-6 कमरे में शुक्र खुदा अदा नहीं कर पा रहे हो तो चले जाओ मुंबई दिल्ली के फुटपाथ पर पन्नी तान कर नस्लें गुजर जा रही हैं। अगर तुम सेहतमंद होकर अपने पैरों पर चलकर शुक्र खुदा अदा नहीं कर रहे तो जाओ गोंडा बल्लामपुर के अस्पतालों में जाकर देखो कैसे कैसे मरीज हैं यार। किसी की नस हट गई, किसी का पैर टूट गया, किसी का फ्रैक्चर हो गया, किसी को ब्रेन हेमरेज, किसी को हार्ट अटैक, अलग अलग बीमारियां हैं। अगर तुम सेहतमंद हो, जुकाम बुखार है तो नाशुक्री न करना। अल्लाह फरमाता है हर हाल में मेरा शुक्र अदा करना, और अगर ऐसा करोगे तो लाज़ीदन्नकुम, तो मैं तुम्हें लगातार बढ़ाता रहूंगा। और अगर मेरी नाफरमानी करोगे तो आगे भी अल्लाह ताला ने कहा शुक्र पर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो नाशुक्री पर याद रखना इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बहुत सख्त है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। क्या कहा? एक एक जर्रे का मैं तुमसे हिसाब लूंगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के दौर में जनाब मूसा कोहे तूर पर चले तो तारीख बताती है कि एक अमीर कबीर इंसान ने मूसा कलीम को आवाज दी, ए मूसा करीब आइए, जरा 2 मिनट के लिए मेरे घर के अंदर आइए। मूसा कलीमुल्लाह घर के अंदर गए तो उसने कहा महल देख रहे हो, कमरे पर कमरा, कमरे पर कमरा, कमरे पर कमरा। हाँ, कहा इसमें सब में दौलत भरी है, रुपया भरा हुआ है। कहा फिर? कहा इतनी दौलत है मूसा कि अब पागल हो जाऊंगा। कहा फिर? कहा कहां जा रहे हैं? कोहे तूर पर। कहा अल्लाह पाक से जाके कह दीजिए कि अब रोजी का दरवाजा बंद कर दे वरना मैं पागल हो जाऊंगा। अब इतनी रोज, इतनी संपत्ति है कि मुझे खुद नहीं पता। हजरत मूसा ने कहा ठीक। चंद कदम मूसा कलीमुल्लाह और आगे बढ़े, एकदम नंगा धड़ंगा एक इंसान बालू रेत इकट्ठा करके आधे जिस्म को उसमें पर्दा करके उसमें बैठा हुआ था। उसने कहा मूसा खाली बड़े बड़ा गरीबों के पैगंबर नहीं हो, क्या बात है बोलो। कहा मूसा वहां क्यों गए थे? कहा बुलाया था तो गया था। कहा क्या कहा? कहा उस महल वाले इंसान ने कहा है अल्लाह पाक से जाके कह दीजिए अब रोजी का दरवाजा बंद कर दे, रोजी नहीं चाहिए। तो बस वो जो नंगा धड़ंगा बालू में बैठा था रेत में ना, उसने कहा मूसा लगे हाथ जब उनका बंद करवाइएगा तो हमारा थोड़ा सा खुलवा दीजिएगा, कुछ है ये नहीं हमारे पास, उनका बंद होगा तो हमारा थोड़ा सा खुलवा दीजिएगा, रोजी का दरवाजा अल्लाह से कह दीजिए मेरे लिए खोल दे। जनाब मूसा ने कहा ठीक है। कोहे तूर पर गए, किताब कानून कायदा ज़ाब्ता दिया, बात याद आई तो मूसा कलीम ने कहा अल्लाह पाक एक बंदा तेरा है, तू जानता है मौला। उसने कहा है अब रोजी का दरवाजा बंद कर दे। सुनो रोना रोने वालों, बाबाओं के यहाँ टहलने वालों, जाली और फर्जी बाबाओं से रोजाना ताबीज लेने वालों, सुनो अल्लाह पाक ने क्या कहा? खुदा की कसम मेरा ईमान है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा शुक्र अदा करोगे तो मैं इजाफा करता रहूंगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला उसने कहा है रोजी का दरवाजा बंद हो जाए। अल्लाह पाक ने कहा मूसा कोई बात नहीं, उस बंदे से जाके कह दो उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, चलता है, सोता है, जागता है, कुछ भी करता है
تو तुरंत पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक लुकमा उठाता है तो कहता है या अल्लाह शुक्र है। कपड़ा पहनता है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो सवारी पर बैठता है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो अपने घर में दाखिल होता है, देखता है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ए मूसा, अगर वो बंदा रोजी का दरवाजा बंद करवाना चाहता है तो उससे कह दो कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना छोड़ दे, मैं रोजी देना बंद कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना छोड़ दे, मैं रोजी देना बंद कर दूंगा। अब सिलसिला वालों, अगर रोजी का दरवाजा बंद है, मुश्किल है, कम है, तो अंदाजा कीजिएगा कि दिन भर में आप कितना शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक का। तो का मौला ठीक है, का मौला एक और बड़ा गरीब इंसान है, तेरा बंदा है काफिर। तो उसने कहा है कि इस अमीर का बंद हो तो हमारा थोड़ा सा रोजी का दरवाजा खोल दिया जाए। अब आज़ाई मूसा, उस बंदे से कह देना कि शुक्र अदा करना शुरू कर दे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना शुरू कर दे, मैं रोजी देना शुरू कर दूंगा। फिर अहले सिलसिला सुन लीजिए, अगर रोजी का दरवाजा बंद है, शुक्र खुदा अदा करना शुरू कर दीजिए, इंशाअल्लाह रोजी का दरवाजा खुल जाएगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा ठीक है। लौट के आए तो महल वाला बंदा मिला। उसने कहा मूसा, बात हो गई? तो मूसा ने कहा हाँ, एक बात बताओ, अल्लाह पाक ने कहा है कि तुम हर बात में अल्लाह का शुक्र अदा करते हो? कहा हाँ। तो कहा रोजी का दरवाजा बंद करवाना है तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना छोड़ दो, अल्लाह रोजी देना छोड़ देगा। तो उस अमीर आदमी ने कहा मूसा, जितनी संपत्ति है उसके 10 गुना अल्लाह और दे दे, पागल हो जाऊं, मर जाऊं, चलेगा, मगर अल्लाह का शुक्र अदा करना कभी बंद नहीं कर सकता। आवाज आई हातिफ गैबी से, मूसा, अगर वो बंदा हो के बंद नहीं करेगा तो मैं खुदा हो के रोजी का दरवाजा बंद नहीं करूंगा, रोजी का दरवाजा खुला रहेगा। मूसा कलीमुल्लाह आगे चले, वो भी मिल गए। बाबा जो कुछ था ही नहीं जिनके पास, उन्होंने कहा मूसा काम हो गया? कहा रोजी मिलेगी? कहा अल्लाह पाक ने कहा है कि मेरे बंदे से कह दो कि शुक्र खुदा अदा करना शुरू कर दे, मैं रोजी देना शुरू कर दूंगा। तो उसने कहा दे, जब कुछ है ये नहीं तो किस बात का शुक्र अदा करें, है ही नहीं कुछ। और कुरान क्या कहता है, लइन शकर तुम, हर हाल में शुक्र अदा करना, वलइन कफर तुम, किसी हाल में नाफरमानी न करना। तो उसने कहा जब है ये नहीं, रोटी कपड़ा मकान खाना पीना दाना कुछ है ही नहीं, किस बात का शुक्र। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हवा चलाने वाले फरिश्ते को हुक्म दिया कि स्पीड थोड़ा बढ़ा दो। जितना बालू इकट्ठा करके बैठे थे, झर्र से पूरा जमीन पे फैल गया। अब अपनी इज्जत छुपा के बैठे थे, कहने लगे ये क्या हो गया। आवाज आई, मूसा, अगर आज तेरी जुबान पर इसने एक बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ दिया होता तो मैं रेत के जर्रों के बराबरी से दौलत अता कर देता, मगर नाफरमानी कर दी। इसने कहा कुछ है ही नहीं। मूसा, क्या सांसें चलना काफी नहीं? क्या दिलों की धड़कनें चल रही हैं, ये काफी नहीं? क्या अपने पैरों पे चल रहा है, ये काफी नहीं? इसकी आंखें सलामत है, ये काफी नहीं? इसकी जुबान चल रही है, ये काफी नहीं? इसके कान सुन रहे हैं, ये काफी नहीं? इसके जिस्म के तमाम आज़ा सलामत हैं, क्या ये काफी नहीं? तो सिरसिवा के लोगों, तुम्हारी धड़कनें चल रही हैं, नब्ज धड़क रही है, दिल चल रहा है, तुम्हारे हाथ पैर सलामत है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहा है, जुबान बोल रही है, हरकतों सकनात है। क्या ये शुक्र खुदाबंदी के लिए कम है? नहीं। 24 घंटे शुक्र खुदा, नमाजों की पाबंदी और दरूद शरीफ की कसरत। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे, फिर आप